پی ٹی آئی جو ہے وہ مزید پاپولر ہو رہی ہے، عمران خان مزید پاپولر ہو رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بات تو ان کی یعنی یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بات تو ہے نا، کیونکہ دیکھیں عوام عمران خان کی ووٹر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ عوام کے لیے مہنگائی، بے روزگاری، یہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جب یہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی تو حکومت کے وہ اگینسٹ ہوں گے اور اپوزیشن کے وہ قریب جائیں گے، جو ان کی بات کر رہے ہیں. کسانوں کے اوپر آپ نے ابھی ٹیکس لگایا تو کسان آپ کے اگینسٹ ہوں گے. آپ کی جو کہیں پہ سپورٹ بیس رہ بھی گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. 8 فروری کو بھی لوگوں نے آپ کو مسترد کیا اور اس کے بعد تو اور زیادہ نفرت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں جو بات کر رہا تھا کہ سہیل وڑائی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک سوچ یہ اب ہے کہ نون لیگ جو ایک پولیٹیکل نیریٹو عمران خان کے مقابلے میں آنا چاہیے وہ تو آ ہی نہیں رہا. اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح سے نون لیگ کو سپورٹ کرنا چاہیے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری ہیں وہ ان کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے. جو ان کو ٹویٹر پہ ٹرینڈز بنانے چاہیے وہ بنا نہیں رہے. جو ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. او بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، وہ تو اپنی پارٹی کا نیریٹو نہیں بنا پا رہے، وہ تو اپنی پارٹی کے اندر چیزوں کو نہیں کر پا رہے. میں وہ اختیار ولی خان صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا 24 نومبر تک کا ٹائم ہے، 24 نومبر کے بعد کھل کے بات کریں گے. اور نون لیگ کی انہوں نے لیڈرشپ کو اٹیک کیا اور جو انٹرنل ان کی لڑائی ہے اس کو انہوں نے بات کی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا ابھی کیا ہوگا نون لیگ کے اندر. نون لیگ کے اندر ہر آنے والے دن کے ساتھ نا ان کی اپنی پارٹی کے اندر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں نا. مثلاً 17 جب وہ 20 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا جہاں پہ انہوں نے نون لیگ والوں کو اگنور کر کے اور سیٹیں ٹکٹیں دی تھی، وہ جنہوں نے 20 لوگوں نے جس میں علی خان بھی تھے جنہوں نے ڈی سیٹ ہو گئے تھے، حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی والے. پھر کیا ہوا، نون لیگ نے وہاں پہ ضمنی الیکشن میں تو 20 سیٹیں اپنے لوگوں کو قربان کیا، ان کو لوٹوں کو ٹکٹ دیا اور کہا کہ جی یہی آپ نون لیگ میں شامل ہو گئے. وہ جیتے بھی نہیں. پھر لیکن کیا ہوا، پھر نون لیگ اس کے بعد مکر گئی. انہوں نے کہا نہیں، جو اگلے الیکشن میں ہم اپنے بندوں کا اکاموڈیٹ کریں گے، اور انہوں نے 3-4 کو چھوڑ کے باقی اپنے بندوں کا اکاموڈیٹ کیا. اب پھر کیا ہو رہا ہے، اب پی ٹی آئی کے جو لوگ لوٹے بنے ہیں اور جنہوں نے ووٹ دیا ہے یہ بھی آئینی ترمیم کے حق میں، ان حلقوں میں نون لیگ کے بندے تو فارغ ہو گئے نا، ان کو تو ٹکٹ نہیں ملے گا. صحیح بات، ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ پھر پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے، بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو وزارتیں ملیں ان کو تو نہیں ملیں گی، اب تو لوٹوں کو وزارتیں دینے جا رہے ہیں، اپنے کچھ وزیروں کو ہٹا رہے ہیں اور لوٹوں کو وزارتیں دینے جا رہے ہیں. تو نون لیگ عوام میں انپاپولر ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر انسرٹینٹی ہے، پارٹی کے اندر لوگ خلاف ہو رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی راضی نہیں ہے. تو کہیں خیر کی خبر نہیں ہے نون لیگ کے لیے کسی طرح بھی. تو یہ اب آپ دیکھیں نا، دیکھنے کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جناب انہوں نے آئینی ترمیم بھی کروا لی ہیں، اب تو حکومت پاپولر ہے اور سٹرونگ ہے، اب تو مضبوط ہے. لیکن سر جب عمران خان وزیر اعظم تھے، باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، فیض صاحب ڈی جی آئی صحیح تھے، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ شراکت داری ٹوٹے گی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہم این ڈی یو میں کورس کر رہے تھے اور باجوہ صاحب سے ہماری ایک ملاقات ہوئی، جو وہاں پہ جو وہ کورس کرنے والے تھے. اس میں باجوہ صاحب نے عمران خان کو اتنا ڈیفینڈ کیا تھا کہ اس طرح تو عمران خان خود کو خود بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا. اور پھر باجوہ صاحب نے ایک بات کی، لیکن عمران خان ان کی تعریف تو بہت کرتا تھا نا، ہر یعنی فورم کے اوپر کہتا تھا کہ باجوہ صاحب نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا، باہر سے پیسہ لے کر آئے. بالکل. اور ایک چیز اور دیکھیں، باجوہ صاحب سے نا ایک سوال ہوا، قطع کلامی کی معذرت، یہ میں بات کروں پھر آپ کو تھوڑا سا نا وہ جو ہم موجودہ صورتحال ڈسکس کر رہے ہیں اس کو پھر ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں. باجوہ صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جی، بلکہ انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا تم میڈیا والے جا کے مائک لے کے گھس جاتے ہو لوگوں میں، کہاں ہے تبدیلی، ریاست مدینہ. انہوں نے کہا کہ جس حالت میں عمران خان کو پاکستان ملا ہے، آپ 2027 میں بات کیجئے گا کہ تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. 10 سال لگیں گے عمران خان کو ملک میں کچھ وہ چیزیں کرنے میں کہ آپ کو تبدیلی کم از کم سڑکوں پہ آتی ہوئی نظر آئے گی. تو اس وقت یہی لگتا تھا نا کہ عمران خان بھی 10 سال کے لیے، باجوہ صاحب بھی 10 سال کے لیے، فیض صاحب بھی 10 سال کے لیے، یہی نظر آتا تھا نا. پھر کیا ہوا، پھر اس دور میں ٹرائی کا ٹوٹ گیا. آج کہاں ہے باجوہ صاحب، آج کہاں ہے فیض صاحب، آج کہاں ہے عمران خان؟ ٹھیک ہے، فیض صاحب کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، وہ زیر حراست ہیں، عمران خان ہو رہے ویسے، ٹھیک ہے، وہ جو بتایا جاتا ہے وہ پتہ تو بیچارے خواجہ آصف کو نہیں ہے، تو ہمیں کیا پتا ہوگا جو وزیر دفاع ہے. اچھا فیض صاحب جو اس وقت تک جو ایک خبر ہے آفیشیل، وہ تو یہی ہے نا کہ زیر حراست ہیں اور کورٹ مارشل ہو رہا ہے، عمران خان جیل میں، باجوہ صاحب کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو باجوہ صاحب اور فیض صاحب اور عمران خان کے قریب تھے، جن کا سب توتی بولتا تھا، جن کا نام تھا، جن کا مقام تھا، جن کا مطلب پورے ملک کے ایسا لگتا تھا کہ یہی سب کچھ ہیں، جب وقت بدلا تو وہ لوگ جو جن کے لیے فخر تھا، پرائیڈ تھا، طاقت تھی کہ وہ عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض کے قریب ہیں، وہ ان کی کمزوری بن گئی، وہ ان کا جرم بن گیا. اور وہ سارے لوگ جو جنرل فیض کے قریب تھے اور عمران خان کے قریب تھے ان کے اوپر مشکلات آ گئی.